أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے. یہ درود شریف بھی اصل میں شکری ہے. اس کی حقیقت جو ہے وہ شکری ہے کہ بندہ کچھ دے تو سکتا نہیں ان کو، تو پھر وہ اللہ پاک سے عرض کرتا ہے کہ اللہ پاک تو ہی ان کو عطا فرما مزید. اور کچھ دے بھی سکتا ہے، جیسے یہ سلام ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. مشائخ نے فرمایا، خاص طور پر امام علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دوسرے اولیاء نے، کہ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، ہمارے پاس وہ کون سی سلامتی ہے جو ہم آپ علیہ السلام کو دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے مرید اور شاگرد امام عبد الوہاب شعرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں تو کون سی سلامتی ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف بندہ دے رہا ہے؟ وہ تو سلامتی کا خود مرکز ہے، کائنات ان کی وجہ سے سلامت ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں مجھے تو علم نہیں. تو انہوں نے پھر سکھایا ان کو اور ان کے ذریعے ہمیں بھی کہ جب بندہ نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، میری طرف سے آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت وہ سلامتی میں ہے. میری طرف سے کم از کم کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف سے مطمئن رہے، بلکہ میں دوسروں کو بھی کہوں گا ایسا نہ کریں. تو فرمایا کہ یہ مطلب ہے سلام پڑھنے کا. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ایسے ہی جیسے فلاں کو میرا سلام دے دینا، فلاں کو میرا سلام دے دینا، آخر کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر بندہ وہ آپ کی محبت، آپ کی شریعت سنت اگر محفوظ نہیں اس بندے سے، تو اس کا سلام نبی علیہ السلام قبول نہیں کرتے. یہ ظاہر حدیث میں خود صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ہے. ہم نے تو سمجھا کہ کھلا کھاتا ہے، مطلب جو مرضی کرتے رہو. حالانکہ مشائخ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام امت کے اعمال سے نہیں بلکہ ان کی سوچوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. جو بندہ سو جائے اتنی تو کیسے بندہ پھر جو ہے وہ پہلو تہی کر سکتا ہے؟ تو مدینہ شریف لوگ جاتے ہیں تو ان کے سلام دے دینا، تو اس سلام کا کیا مطلب ہے؟ کوئی میسج آپ بھیج رہے ہیں نا. تو وہ مرض کر رہا ہوں میسج یہی ہے کہ بھئی میری طرف سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ آپ کی محبت، سنت، شریعت میری طرف سے محفوظ ہے، کوئی میں نہیں اس کو کوئی نقصان دے رہا. اور ظاہر حدیث میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے اگر وہ آداب قائم نہ رکھے تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہ دیا. مثال کے طور پر ایک
قصہ آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے سلام کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا. وہ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ زمین آسمان گرنے کا مسئلہ بن جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. دوسری طرف دیا پھر بھی نہ دیا تو وہ اب گھر گئے، بہت پریشان تھے. بیوی نے کہا بہت پریشان ہے، کیا بات ہے؟ میں نے جی سلام عرض کیا، مجھے تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا. وہ فرمانے لگی ہو نہ ہو آپ سے ہی کچھ ہوا ہے، وہ تو نہیں اس طرح، ان کو تو نہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ ہی سے کچھ ہوا ہے، اب دیکھیں کیا ہے. وہ پتہ یہ چلا کہ یہ سفر میں گئے تھے، ان کی غیر حاضری میں حکم نازل ہو گیا کہ سونا مردوں پر حرام ہے. تو انہوں نے سونا کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو یہ گئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھی تو سلام کیا، تو آپ نے جواب نہ دیا. بھئی میری سنت تو محفوظ نہیں، یہ کس قسم کا سلام ہے، میرا طریقہ تو محفوظ نہیں کر رہے، تو یہ سلام کس وقت. تو بس یہی وہ امام علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ سلام کا مطلب ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو سلام، آج اصلاح معاشرہ آپ نے موضوع رکھا ہوا ہے، علماء کی ذمہ داری. علماء کو تو پھر بڑے بزرگ ہی ان کی ذمہ داریاں بتا سکتے ہیں، میں تو خود یہ سمجھیں علم والا بندہ نہیں. لیکن یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پر کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہ سلامتی ہو تم پر صرف. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ بے فکر ہو جائیں. میں نے جب آپ کو سلام کہا تو السلام علیکم، اس کا مطلب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت میری طرف سے محفوظ میں ہے. بھائی مجھ سے تو بے فکر ہو جاؤ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت میں آپ کی موجودگی غیر موجودگی میں کوئی نقصان نہیں کروں گا، میری طرف سے مطمئن ہو جائیں. یہ اتنی بڑی بات ہے جو سلام. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ورحمت اللہ، اللہ بھی تم پر رحمت نازل کرے. میں تو میری طرف سے تو محفوظ ہو ہی ہو تم، اللہ بھی تمہیں رحمتیں برکتیں تمہیں عطا فرمائے. تو یہ سلام ہوتا ہے کہ یہ پہلے ٹھیک تھا، آپ نے وہ سلام ہوتا ہے مطلب اس کا مقصد ہوتا ہے. اسی طرح جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو سلام کا جواب دیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر کسی کے دن، ہر ایک کو نہیں ملتا. ہم نے تو یہ دیکھیں، ایک بندہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام تو بڑے رحیم اور کریم ہستی ہیں. میں نے کہا ہاں وہ ہیں رحیم اور کریم، لیکن جس پر آپ نے ظلم کر رہے ہیں اس کے بھی تو وہی نبی ہے نا. آپ مظلوم کے ساتھ ہوں گے یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی اللہ سے کوئی تعلق ہے، نبی علیہ السلام اللہ پاک جی رحیم اور کریم ہے. وہ ایک بندہ اگلے دن سوال کرنے لگا کہ اللہ پاک بڑا رحمان ہے، نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، تو مجھے تو یقین ہے میری تو بخشش ہو ہی گئی ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا آپ کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے. ایسے 10 ہستیاں تھیں صحابہ اکرام میں جن کو نبی علیہ السلام نے قطعی جنت کی بشارت دی، ان کو کہتے ہیں اشرم، لگتا ہے 11ویں آپ ہیں. بھئی امید رکھو، یہ یقین جو ہے مطلب ہے کہ یعنی اپنی یعنی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یقین قطعی طور پر بندہ، وہ تو مالک یوم الدین اللہ پاک کی صفت ہے، وہ تو پہلے بندے کو نہیں. ہاں زبان نبوت سے کسی کو خوشخبری مل گئی، وہ بھی آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں. اب کسی کو خواب آ رہی ہے، کسی کو کشف ہو رہا ہے، وہ بھی سارا ظنی ہے، وہ کوئی قطعی بات نہیں ہوتی. جو بہرحال حضور علیہ السلام جس کو جواب دے دیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں، جس کو وہ جواب دے دیں. اور اگر اللہ سلام بھیجے کسی پر، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھیجا، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، فرمایا اے ابوبکر یہ جبریل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئیں. تو کیا مطلب ہوتا ہے جب اللہ کسی کو سلام بھیجے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدبختی سے محفوظ ہو گیا، ابدی سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کا خاتمہ جو ہے وہ بھی ایمان پر، یہ گارنٹی ہوتی ہے پھر اس بندے کو کہ جب اللہ نے کسی پر سلام کیا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر بھی سلام آیا.
اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی سلام آیا اللہ کی طرف سے، تو اہل جنت پر بھی آئے گا، اس کے بعد بدبختی ختم۔ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث کہ اللہ پاک فرمائے گا اہل جنت میں کچھ اور چیز چاہیے، وہ کہیں گے کہ اور چیز کیا یا اللہ، تو نے سب کچھ دے دیا، اپنا دیدار بھی بخش دیا، اب اس سے آگے فرمایا اس سے بھی ایک بڑی چیز دینے لگا۔ وہ کیا؟ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ جنت میں شیطان بھی رہا، کلام الہی شیطان نے بھی سنا، لیکن اللہ کی ابدی رضا اس کو حاصل نہ تھی۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بھی جو ہے فرمایا جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی تو اللہ پاک کا دیدار ہے، لیکن اس سے بھی بڑی کہ اللہ پاک کی جو رضا بندے کو کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ بندہ رکھے۔ خیر یہ تو میں حضور علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر کہہ رہا تھا کہ ہم بڑے ہی یعنی ان کا شکر ادا کر نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد تمام صحابہ اہل بیت رضوان اجمعین، تابعین، تبع اولیاء امت۔ اسلام کا دیکھ لیں، یہ آپ موضوع پڑھ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اسلام کے جو 7 درجات ہیں، کتنے 7 درجات ہیں، مختلف پہلو۔ اس سے بھی پہلے یہ سمجھے کہ قرآن مجید جو ہے یہ 2 چیزوں پر انسان کی توجہ دلاتا ہے، ایک تسخیر ذات اور ایک تسخیر کائنات۔ تسخیر ذات کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان بن جائے، انسان مطلب ہے اللہ پاک کی صفات کا مظہر بن جائے، اس کو کہتے ہیں یعنی جب کمال پہ بندہ پہنچتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی کمال نہیں، صبغۃ اللہ یعنی اینڈ ہر چیز کا وہ یہ ہے کہ جب وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے تو وہ اس کی پھر حد کوئی نہیں ہوتی۔ تو تسخیر ذات کا مطلب ہے اپنی اصلاح کر لو، مطلب ہے اپنے زبان صحیح استعمال کرنا، دماغ صحیح استعمال کرنا، سوچنا صحیح، قلب صحیح، اس کو کہتے ہیں تسخیر ذات، یعنی ذات کو اللہ پاک کی صفات کا مسخر بنا دینا۔ ایک ہے تسخیر کائنات، بھائی غور و فکر کرو زمین آسمان کیسے چل رہے ہیں، ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، درخت کیسے ہیں اور دوسری قوتیں، اس میں جو بندہ غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے وہ چیزیں کام اس کو دینا شروع کر دیتی ہیں، وہ مسخر ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو ہم نے آپ کی نہیں بات کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کی نہ ہی تسخیر ذات پر محنت کی اور نہ تسخیر کائنات پر محنت کی۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے غور کرو، غور کرو، غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، فی انفسکم، کائنات میں غور کرو، لآیات للالباب۔ اگلے دن میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ایک کوئی بڑے بڑے آفیسر اکٹھے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ اسلام پر جی زوال آیا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی زمان لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہے جو ہے۔ میں کہا دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تسخیر ذات، ایک تسخیر کائنات۔ کائنات میں جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، اس پر تو اس شعبے میں جو لوگ ہیں بورڈ بنے ہوئے پورے ملک میں، سائنس کے، بایولوجی کے، یونیورسٹیوں کے، ان کو بلائیں نہ پوچھے کیوں نہیں ترقی کر رہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ ہاں علماء سے یہ پوچھ سکتے بھی تسخیر ذات کیوں نہیں ہو رہی، یعنی لوگوں کی اصلاح، لوگوں کا معاشرہ مطلب کیوں نہیں درست ہو رہا، ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے۔ باقی چاند پہ فلانے پہنچ گئے، کمپیوٹر فلانے نے ایجاد کیا، کہ علماء کو آپ نے لیبارٹریاں کھول کے دی ہیں، وہ تو یونیورسٹیاں کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، ان کو بلائیں نا، میں ان کو پوچھوں بھئی آپ کیوں نہیں کمپیوٹر ایجاد کر رہے، آپ کیوں نہیں گاڑی ایجاد کر رہے، لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہے ہو، باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، تو آپ مختلف بورڈز کو بلائیں، ان کو پوچھئے، سوال ان سے کرنے والا ہے، یہ علماء سے کرنے والا تو نہیں۔ ان سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بھئی روحانی ترقی نہیں ہو رہی، یا اصلاح نہیں ہو رہی، یا بندے میں شخصیت میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو یہ تو بہرحال 2 ہی چیزیں ہیں۔ یہ پہلے اہل مغرب کا بھی حال ایسے ہی تھا، وہ بھی بحث مباحثے میں فلسفی بنے، یہ ہو گیا وہ گیا، کیوں اللہ پاک نے کائنات پیدا کی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کھاتے تھے، انہوں نے بریڈ کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اس پہ بحث مناظرے۔ وہ یورپ والوں نے
پبلک نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا بھائی رحم کریں، یہ آپ کی بحث سے سائنس، یہ فلسفیوں سے ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی کام کا کوئی نفع مند کوئی کام کریں، یہ چھوڑیں بحث، اور بھائی کیوں ایسے ہوا، کیوں کائنات بنی، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، آپ دیکھ کیسے چل رہی ہے تاکہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس پوائنٹ سے یہ سائنس کا جو ہے وجود آ ہوا، یہ جو نیو سائنس جس کو کہتے ہیں نا، یہ ابھی جو مثلا 150-200 سال میں ترقی ہوئی بڑی، وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ چھوڑ دیا کہ کیوں کا سوال چھوڑ دیا، اور ہاؤ اور کیسے کا پکڑ لیا، تو وہ ہر چیز قابو آتی گئی، مسخر اللہ پاک نے پہلے ہی کی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی۔ تو انہوں نے تو یہ کیا، تو اور ہم ہے نہ ادھر توجہ، نہ اپنی ذات، یعنی نہ ذات کی تسخیر، نہ جی مطلب یعنی ادھر مطلب یعنی چیز۔ تو یہ چند چیزیں اسلام کے متعلقہ بتانے، اس سے پھر بندے کو اپنی ذمہ داری بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، پہلا جو درجہ ہے اسلام میں وہ ہے اسلام کے متعلق علم حاصل کرنا۔ اب علم جو ہے یہ پہلی چیز ہے، لیکن قرآن و سنت کا علم ہے، علوم اسلامیہ ہے، لیکن اس سے بندے میں تبدیلی کوئی خاص کوئی نہیں آتی۔ مطلب بہت سارے لوگ آپ کہیں گے نماز پڑھے ہوئے ہیں، جی مجھے پتہ ہے پڑھنی ہے۔ ہمارے ہاں ادھر بڑے بڑے پروفیسر ہیں یونیورسٹیوں میں جو اسلام کے متعلق فقہ حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن خود وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو علم، اور یہ ہمیں شبہ ہو جاتا ہے، ہمیں جی بڑا پتہ ہے، میں جی بڑا پڑھیا، میں یہ کیا، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ چیز بندے کو نہیں، مطلب ہے کہ یعنی یہ مقصود نہیں ہے، یہ اس مقصود تک، کسی مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے علم۔ جیسے سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ علم کے 3 حروف ہے، عین عمل کی طرف بلاتا ہے، لام للہیت کی طرف بلاتا ہے کہ اخلاص بھی ہونا چاہیے علم کے بعد، عمل اخلاص، اور میم محبت کی طرف بلا رہی ہے کہ بندے کی شخصیت میں چاشنی، اس میں شخصیت میں نرمی اور رافت اور رحمت پیدا ہونی چاہیے علم کے نتیجے میں۔ اگر نہیں ہو رہی تو وہ علم جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ اور ایسے علم سے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے فائدہ نہ ہو، علم اللہم انی، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم جو نفع نہ دے۔ جنتوں کا، دوزخوں کا، آسمان و زمین کا، فرشتوں کا، شیطان کے پاس بھی علم ہے، لیکن وہ علم ہی رکھا ہوا ہے نا وہ چیز۔ تو اس پہ یہ پہلی سیڑھی ضرور ہے، لیکن اس پہ نہیں رک جانا چاہیے۔ اس پہ جو رک گیا، معاشرے میں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آنی، معاشرے میں تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو تم سیکھتے ہو، دیکھیں نا وہ باب مدینۃ العلم ہے، علم وہ نہیں جو تم سیکھتے ہو، علم وہ ہے جو تمہارے کردار میں نظر آئے۔ علم وہ نہیں جو تم سیکھتے ہو، وہ تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ علم وہ ہے جو کردار میں نظر آئے۔ آج دن کو میں بات کر رہا تھا، ایک بندہ کہا میں ذکر بہت کرتا ہوں، اللہ اللہ کر کے تھک گیا ہوں، اللہ با نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ اللہ کے ذکر کی کلیاں کر رہے ہو، کلیاں، کلی سمجھتے ہیں نا وہ ہمارے بھائی، تم جیسے پانی بندہ پیتا ہے تو کلی کرتا ہے تو باہر آ جاتا ہے، اندر پانی نہیں جاتا، تو اندر سے اس کے پیاس تو نہیں بجھنی۔ فرمایا تم کر رہے ہو ذکر کی کلیاں، جس دن وہ نیچے اتر گیا نا دل تک اور تمہارے کردار میں، تو خدا بھی مل جائے گا۔ تم نے ہزار کی تسبیح پڑھی ہے، اللہ اللہ وظائف کا زور ہے، وہ لیکن وہ ساری کلیاں گناہ کر کے باہر پھر جہاں سے وہ ذکر کیا تھا وہ ذکر پھر ادھر نکال دیا۔ تو علم بھی وہی ہے جو کردار میں نظر آئے، ذکر بھی وہی ہے جو دل میں اتر جائے، ورنہ وہ کلیاں ہی کر رہا ہے، کلی جتنی مرضی ہے، یہ روزہ رکھا ہوتا ہے روزانہ سارا دن کلی کرتے رہیں، وہ پیاس تو ادھر ہی ہے۔ تو ذکر کی کلیاں نہیں کرنی، ذکر کو قلب میں اور کردار میں نہ۔ اسی طرح علم بھی جو ہے وہ بھی علم کی کلیاں نہیں کرنی، بھائی پڑھا وہ باہر ادھر تک ہی رہا، منہ تک ہی، وہ دماغ تک نیچے نہ گیا۔ وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہوئے عقل مند، وہ بھی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ تو یہ
مطلب بات کرنے کا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے علم، لیکن یہاں روک گیا اس سٹیشن پہ، وہ پہنچے گا نہیں۔ یہ حاصل کرنا ہے، یہ فرض بھی ہے، یہ واجب بھی ہے سارا، لیکن اگر یہیں رک گئے تو یہ نہیں، آگے پھر ایک اور چیز آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ دیکھیں دوسرا درجہ آ گیا، عقائد، یعنی علم ایک بندے کو ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفون الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی عیسائی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ کیا ان کو نجات ہے؟ جو یہی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ یہ پتہ ہونے سے مسلمان نہیں بندہ ہوتا، جب تک کہ وہ ارادتاً وہ گواہی اپنا دے کے، مطلب یعنی اپنا داخل نہ ہو۔ اب اسلامی عقائد دیکھ لیں، اسلامی عقائد کی جو بنیاد ہے، ہر ایک چیز کی ایک روح ہوتی ہے نا، ہر ایک چیز کی ایک روح ہوتی ہے۔ عقائد کی بنیاد کی روح کیا ہے؟ عقائد کی بنیاد روح جو ہے وہ ادب ہے، ادب، یعنی ادب عقائد کی بنیاد ہے۔ مطلب کیا کہ جو بھی عقائد سے بھٹکا اس نے کسی نہ کسی کی بے ادبی کی، اس لیے وہ بھٹکا ہے۔ یہ جان لیں، یہ سن لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ مثال کے طور پر یہ عقائد کی بنیاد ادب میں ہے۔ جنہوں نے بارگاہ الوہیت میں، بارگاہ ربوبیت میں بے ادبی کی تو وہ شرک بن گیا ہے، تو وہ بے ادبی نہ، اصل تو بے ادب نہیں کیا اللہ کی بارگاہ کا تو شرک بن گیا، وہ تو ویسے ہی چلو نکل گئے۔ یہ دیکھیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ادب نہ کیا، ختم نبوت کا ادب نہ کیا، تو وہ دیکھ لیں پھر کیا ہوا، ادب نہیں نہ کر رہے۔ بھئی آپ علیہ السلام ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، تو اس جگہ پہ کسی اور کو بٹھانا تو یہ ادب تو نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے چلو اس سے کم نبی علیہ السلام کا وہ ادب نہ رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، وہ بھی بھٹک گئے۔ آپ جس فرقے کا یا کفر و شرک کا نام لے لیں، دیان کا نام، میں آپ کو بتا دوں گا بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے وہ نکلے ہیں اسلام سے، ایمان سے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا اسلامی، یا مطلب یعنی قادیانی ہوں، یا اسلام کے اندر جو فرقے ہیں۔ آپ دیکھ جس کا مرضی نام میں آپ کو بتاؤں، ان سے ایک ہی کام ہوا ہے، صرف ادب نہیں رہا کسی چیز کا، بے ادبی ہو، اس سے فرقہ بن گیا، بے ادبی اس سے علیحدہ دین بن گئے لوگ۔ انہوں نے مثلا عیسائی کے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام وہی دین اسلام لے کر آئے۔ یہودیوں نے ادب نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہودی بن گئے، نکل گئے۔ بھئی اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسولوں کا ادب کرو، مانو، جانتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، لیکن نہیں۔ ساری بحثوں کو چھوڑیں، ایک ہی چیز یاد رکھے، اب بندہ بھٹکتا نہیں ہے، کہ وہ ادب قائم رکھے۔ جس نے اللہ کی بارگاہ کا، میں نے ادب بات کیا، اس توحید ہے، اور مطلب بارگاہ الوہیت کو وہ شرک ہو گیا، بے ادبی اللہ کی بارگاہ نے شریک ٹھہرا لیا کسی نے۔ نبی علیہ السلام میں بھی شرک کیا کسی نے، یہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ شراکت ہے۔ تو جس طرح اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی جو ان کے خصائص ہیں، جو وہ بندہ وہ نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ نہیں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے یہ کیا کہا تھا حضور علیہ السلام سے، کہ آدھی آدھی کر لیتے ہیں، آدھا عرب آپ لے دے، آدھے بندے میں لے لیتا ہوں، آدھے آپ لے لیں، تو یہ اپنا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں مطلب کہ نہیں بھائی بندے پارٹیاں بنی ہوئی، آدھے تم لے لو، آدھے ہم لے لیں، مطلب یہ کوئی بکریاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مسلمہ کو یا اسود انسی کو؟ فرمایا کہ ایک رسی بھی میں اس میں، جو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ چلا گیا وہ نہیں۔ تو اب بھی پھر جو ہے یہ بھی
ختم نبوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات میں صفات میں جو ہے یعنی شریک ٹھہرانے والی بات ہے. اسی طرح آپ کا جو ادب وہ قائم نہ رکھنا، آپ کے علم کے متعلق ہو، آپ کی شان کے متعلق ہو، آپ کی کسی بھی شے کے متعلق، کسی نسبت کے متعلق ہو، بس وہ بندہ جو ہے. اسی طرح آگے جو کیا لکھا ہے، اہل بیت کرام و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اب یہ دیکھ لیں، ان کا ادب نہیں کریں گے آپ چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں، فرقہ ہی بن جائے گا. یہ بنے بھی ہوئے ہیں، اہل بیت میں سے کسی کا کریں، صحابہ کرام میں سے کسی کا کریں، کیونکہ نسبت وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام. اس کو کہتے ہیں اسلامی عقیدہ، یعنی اس حساب سے کہ ادب کے ساتھ ان ہستیوں کا قائم. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو فقہ کے امام ہیں، ان کا جو ادب نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی ایک بندے تھے، عالم تھے، میں بھی ایک عالم ہوں، امام شافعی بھی، وہ دیکھ لیں وہ بھی بٹ جائیں گے، وہ بھی اپنا کوئی نئی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اولیاء اللہ کا جو ادب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہم بھی کی ولی ہیں، تو وہ ادب جب نہ کیا تو وہ محروم رہ جائیں گے، اللہ کا قرب سے محروم رہ جائیں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے، اس بات کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے نکل ہی جانا چاہیے بندے کو، بھئی ادب قائم رکھے، بارگاہ الہی، بارگاہ نبوت، بارگاہ اہل بیت، بارگاہ صحابیت، بارگاہ ائمہ فقہ. یہ کوئی معمولی بات ہے، دین ان کے ذریعے اللہ نے پہنچایا. بارگاہ اولیاء، یہ حضور علیہ السلام کے وارث ہیں، باطن کے وارث ہیں. بس ایک بات یاد رکھ لیں تو آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں اللہ کے فضل سے. ویسے تو اللہ ہی جس کو بچائے بچتا ہے، لیکن کم از کم بندے کو کچھ گر تو پتا ہونا، جو ولیوں نے سکھائے، جو علماء نے، بزرگوں نے سکھائے. وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، ادھر انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اجمعین کا طبقہ ہے، اہل بیت کرام کا طبقہ ہے، وہ ادھر سامنے ہے. ٹھیک ہے جی، میں ادھر ہوں، وہ سامنے ہے. مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی اصلاح کر لو، ان کو پڑھ کر اپنی اصلاح کر لو. ان کو صرف ادب سے دیکھنا ہے، احترام سے دیکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی عظمت دل میں قائم کرنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اپنی اصلاح کرنی ہے. ان کی داڑھی شریف دیکھ کے اپنی داڑھی درست کر لو، ان کا لباس دیکھ کے اپنا لباس درست کر لو، ان کا عمل دیکھ کے اپنا عمل درست کر لو. اصلاح کس کی کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے نا اپنی. ان کو تو گارنٹی مل گئی، انبیاء اکرام تو ویسے ہی معصوم ہو گئے، اور صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ جس کے بھی مقتدی بنو گے پہنچ جاؤ گے جنتوں میں. اقتدیتم کیا مطلب ہے؟ مقتدی، پیچھے چلنا. تو وہ معصوم نہیں ہے، لیکن جو ہے فرمایا اقتداء کرو گے تو جنتوں میں پہنچ جاؤ گے. بڑی بات، کیونکہ ان کو اللہ یعنی ایک درجہ دیا ہوا ہے، مقام دیا ہوا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین، اہل بیت اکرام کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کر. فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی بات یاد رکھیں، سب سمجھ آ جائے گی بات. اب فتنہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب بندہ ان کی اصلاح شروع کر دیتا ہے. جب ان کی اصلاح شروع کر دیتا ہے، وہ فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، اچھا وہ فلاں اہل بیت، اچھا اس نے ایسا کیوں کیا، فلاں نبی ایسا کیوں کہا، نبی. جب اس نے ان کی اصلاح شروع کر دی، گمراہی اور بے ادبی اسی وقت آ گئی. اب اس کا اظہار ہونا ہے، وہ کچھ دیر بعد ہو جائے گا، اس میں 6 مہینے بعد، 2 سال بعد. وہ پٹڑی تو اس پر چڑھ گیا نا، کہ اللہ نے ذمہ داری لائی تھی کہ آپ ان کو دیکھ کر، یہ ہستیاں ہیں، اپنی اصلاح کرو یا اپنی کوئی کمی بیشی دور کرو. ان کو دیکھ دیکھ کے ہدایت لو، رہنمائی لو. اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی اصلاح شروع کر دی. فلاں بندہ ایسے کیوں گیا، فلاں ادھر کیوں، فلاں واقعہ ایسا کیوں ہوا. بھئی کس نے آپ کی ذمہ داری لگائی ان کی اصلاح کی؟ ان کے استاذ ایک ہی ہیں، مرشد ایک ہی ہیں، وہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. ان کا نام حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو ان کی اصلاح کرے گا وہ نبی علیہ السلام کی سیٹ پر بیٹھ رہا ہے. ایک تو ختم نبوت پر بٹھا یا نا کسی کو، ایک جو صحابہ و اہل بیت کے مرشد استاذ، وہ ایک ہی ہستی ہے جو ان کو کچھ کہہ سکتی ہے.
یعنی انسانوں میں ویسے اللہ پاک سب کا ہی، انبیاء کا بھی استاد اللہ ہے، لیکن وہ ایک ہی ہستی ہے جو ان کو کچھ کہہ سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کے وہ شاگرد ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ان کو صرف ادب، احترام، عقیدت، عظمت اور ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لو۔ اب آپ کو یہ دو عقیدے کے نطقے میں نے سمجھا دیے موٹے موٹے۔ ایک تو بھائی سارے عقائد کی روح کیا ہے؟ ادب، اور یہ بتا دیا ان کی اصلاح، مہربانی کریں ان کی اصلاح آنا شروع کر دیں، صحابہ کی، اہل بیت کی، ان کی اصلاح کرنے والے حضور علیہ السلام، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ فرمانے والے اللہ پاک نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ آپ نے کرنا ہے، وہی کر گئے۔ اب آپ نہ مہربانی کریں ایسا کو کریں، کیونکہ آپ خود بھٹک جائیں گے، وہ خود گمراہ ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے۔ میں کیا مقام مرتبہ، مطلب یعنی بندے کو چاہیے کچھ سوچے میں کیا کر رہا ہوں، کہ یہ ہستیاں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ فرما گئے، یہ کشتی ہے جس طرح بیٹھو گے تو تم پار لاؤ، یہ ستارے ہیں، جب ایسی ہستیاں، تو اب جو ہے جی تاریخ میں اس طرح ہے، تاریخ عقیدہ تاریخ سے آتا ہے بھئی۔ تو حضور علیہ السلام کی بات جو حدیث سند صحابہ علماء تو وہ قبول نہیں کرتے، تاریخ کی بات کس طرح کو قبول کرے گا؟ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے تو حدیث کی کتابیں دیکھیں، باب دیکھیں، ان کو چیزیں دیں، اور اس سے جو مطلب یعنی چیزیں 1400 سال کی امت ایک طریقے پر آ رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسا نیا نہ بندہ شروع کرے کہ بھئی جو مطلب یعنی ایک نئی چیز شروع کر دے۔ تو ہمارا موٹی موٹی بات بتا دی بھئی، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، دوسرا ان کی اصلاح نہیں کرنی، اپنی اصلاح کرنی، یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ باقی پھر جو ہے اسلامی عقائد میں اللہ پاک، فرشتے، کتابیں، رسول، تقدیر الہی اور آخرت، یہ چیزیں، اس کا میں تھوڑا سا آپ سکرین پر توجہ کریں۔ اصلاح معاشرہ اب کیسے ہوتا ہے عقائد کی روشنی میں، وہ تو بتا دیا، وہی شخصیات کے ساتھ جو عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ سے لے کر ائمہ تک، وہی کہ مطلب حسن ظن، مطلب بزرگوں کے ساتھ بھی رکھنا، سارا کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب جس بندے کو مقصد زندگی نہیں پتا ہوگا، اگر خود اس کو نہیں پتا یا کسی کو، تو وہ کیوں پھر وہ سچ بولے گا؟ وہ تو سمجھا جھوٹ میں میرا فائدہ ہے۔ تاجر جو ہے وہ کیوں خیانت نہیں کرے گا؟ جب اس کو نظر آئے گا مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، اس نے تب رکنا ہے کہ جب اس کو پتہ چلنا ہے مجھے نقصان ہونا ہے۔ اور وہ چیز بتاتی ہے عقائد جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم نے عقیدے سے وہ کام تو نہ لیا جس سے بہتری آئے، اپنا ایمان اصلاح ہو، اس کو جھگڑے کا سبب بنا کے ایک دوسرے کے مطلب گتھم گتھا ہوئے۔ حالانکہ عقیدے کا کام تھا کہ ہماری اصلاح کو بنیاد مقصد زندگی پتہ چلتا۔ اب دیکھیں آپ سنیں، پہلے تو اللہ جل مجدہ کی ذات تھی اور کوئی بھی نہ تھا، اللہ پاک کی صفات تھیں اور کوئی بھی نہ تھا، یہ سب جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کوئی نہ تھی۔ اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے، سائنس بھی کہتی ہے ایک نور پیدا ہوا تھا، بائبل بھی کہتی ہے ایک نور ہوا تھا پیدا، لیکن یہ نہیں بتاتے وہ کس نے پیدا کیا اور وہ کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں لائٹ تھی، بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اس سے کائنات بن گئی۔ تو ٹھیک ہے، ان کا علم ہی اتنا ہے۔ بائبل بھی کہتی ہے، تورات انجیل بھی، کہ اللہ پاک نے جب سب سے پہلے نور پیدا کیا، لیکن یہ دین پھر بتاتا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ نور کیا تھا، وہ نور محمد ہی تھا سب سے پہلے۔ اللہ اور اس کی صفات، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے فیض سے، اپنے توجہ کے ساتھ وہ نور حصہ نہیں خدا کے نور کا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نفخت فیہ من روحی آدم علیہ السلام کو، لیکن اس نے وہ تشریفاً اللہ پاک جو ہے اضافت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی نور سے پھر ارواح کا نور پیدا کیا گیا۔ کس کا؟ روحیں جو آپ اور مجھ میں ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کا فیض ہے۔ بلکہ سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ جب ابتدائی طور پر زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو پھل دار درخت پیدا کیے تو یہ کچے ہی گر جاتے تھے، مثلا سیب لگے ہیں گر گئے ہیں،
آم لگے ہیں فوراً گر گئے ہیں. فرمایا پھر نور محمدی ان پر مہکا، نور محمدی ان پر مہکا، اس وقت سے لے کر انہوں نے پکنا شروع کیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی آپ کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے بھائی جذباتی بات یا عقیدت کی بات جو ہے، یہ حقیقت کی بات ہے کہ یہ کوئی پھل، کوئی چیز، درخت پھل نہیں دیتا تھا صحیح، یعنی گر جاتے تھے. پھر نور محمدی کے فیض سے وہ انہوں نے پکنا شروع کیا. آج تک جو بندے ہم کھا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. خیر اللہ پاک نے جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کو کا نور پھر ہماری ارواح کو پیدا کیا. اب ہماری روحیں تو آ گئی ادھر عالم ارواح میں. وہاں کیا ہوا؟ وہاں اللہ جل مجدہ نے روحوں سے پوچھا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ایک امانت پیش کی زمین، اسمان پر، پہاڑوں پر. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں نے کہا کہ یا رب العالمین وہ کیا ہے جو تو دینا چاہیے؟ آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں، آپ کی کہانی. اس سے اصلاح ہوتی ہے جب بندے کو پتا ہو میرا شروع کیا تھا، پتا ہو میں اب کیا کرنا ہے. امام حسن بس ان کی تفسیر ہے 2 جلدوں کی، تفسیر حسن البصری 2 جلدوں میں، ان کی بھی میں نے اقوال ان کی جمع. وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ پاک نے فرشتوں، آسمانوں نے، زمینوں نے خود اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ یہ جو تو امانت دینا چاہتا ہے یہ ہے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے کسی کو اختیار، آزادی اختیار آج تک نہیں دیا. آج میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو میں نے دینا، جو لینا ہے جس نے لے لو. یا اللہ کیا ہوگا اگر وہ اختیار لے لیا تھا؟ فرمایا کہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا، ایسا انعام اپنا دیدار اور ہمیشہ کی بادشاہتے ہیں. یا اللہ اگر غلط استعمال کیا، فرمایا پھر تباہی ہے، پھر ایسا عذاب جو کسی دوسری مخلوق کو نہ دیا گیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان رونا شروع ہو گئے اللہ کی نافرمانی کا سن کے، پہاڑ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یا اللہ نہیں ہم نہیں لیتے، جس میں یہ امکان ہو تیری نافرمانی کا ہم لے، وہ چیز نہیں لے، ہم مجبور جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے. فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی انسان نے لے لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسانوں نے لے لیا، اس کتاب جنات نے بھی لیا، اور کسی مخلوق نے نہیں لیا. اس لیے ان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ با فرماتا ہے نا قرآن مجید میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، یعنی انسان اور جن اور ثقلین. اس لیے ان کو ثقلین کہتے ہیں. ثقل کہتے ہیں وزن کو، انہوں نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے. ثقلین وہ 2 مخلوق کے جنہوں نے وزن اٹھایا ہوا. کیا وزن اٹھایا ہوا ہے؟ وہ اسی امانت کا وزن اٹھایا ہوا ہے کہ اختیار، نیکی بدی کا انگول، اسی پھر وہ ساری چیزیں ہیں. ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی امانت ہے، لیکن یہ الامانہ یعنی خاص امانت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حلف لیا. وہ دیکھیں دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے. اس سے اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، پتہ چلے پیچھے کوئی کہانی چل رہی ہے، پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ایسے ہی نہیں ہم بغیر مطلب مقصد کے پیدا ہو گئے. ہم نے کوئی وعدہ وعید کوئی کر کے آئے ہوئے ہیں. الستُ بربکم، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں؟ دیکھیں یہاں یہ بھی اللہ پاک فرما سکتا الستُ الہکم، کیا میں تمہارا معبود؟ رب فرمایا الہ تو بہت سارے مان جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، لیکن رب ماننے میں مسئلہ بن جاتا ہے. وہ رشوت ہوگی تو میرا کام چلے گا، فلاں ہوگا تو دھوکہ دہی، ربوبیت کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ پاک نے وہی اقرار لے لیا الستُ بربکم. ہم نے کہا قالوا بلا. وہاں بھی شان محمدی ظاہر ہوئی. ساری روحیں خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا ہے. جواب میں روح محمدی بولی ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. سب روحوں نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا اتنا بڑا نور، اتنی بڑی روح. انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا فرمایا، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ روح محمدی ہے جو اس وقت سے سکھا رہی ہے، استاد ہے عالم ارواح سے ہی. سب روحوں نے کہا کہ یہ پھر سن کے نبی علیہ السلام کی بات انہوں نے بھی کہا قالوا بلا، ہاں یا رب العالمین. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے،
تو نے آپ اقرار کر لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب یہ نہ ہو قیامت کے دن کو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کیوں دنیا میں گئے تھے، یہ تھا وہ تھا یہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عالم ارواح میں ان کا بھی تعارف کرایا، پہلے اللہ کا تعارف ہوا وہ حضور علیہ السلام نے کرایا، اب اللہ پاک نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا، انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان کی شان بیان کی، ان کی میلاد بیان کی گئی، ان کی ختم نبوت بیان کی گئی۔ میں جب سب آ جاؤ گے ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا سب سے آخر پہ۔ تو یہ میلاد کا بھی ذکر ہے، ختم نبوت کا بھی ذکر ہے، اور عظمت رسالت کا بھی ذکر ہے۔ تو وہاں یہ بتایا گیا کہ یہ ہستی ہے، اس کو جس طرح یہ فرمائیں گے اس طرح اختیار استعمال کرنا، اس طرح جسم استعمال کرنا۔ یہ لے کے اب ہم آ گئے، یہ عقیدہ ہو گیا ہمارا کہ ہم عالم ارواح سے آئے، یہ دنیا میں آ گئے۔ یہ دیکھیں یہ دنیا، یہ مختصر سی دنیا، اس میں بندے 60-70 سال زندگی، مطلب پاکستان ہندوستان کی جو عمر ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی وہ 50-55 سال ایوریج جو اوسطاً عمر ہے، بندے فوت ہو جاتے ہیں۔ چلے ہم 60 سال ہی لے لیں تو یہ دیکھیں یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ آپ کی عمر ہے 60 سال کی، 13 سال بچپن میں گزر گئے، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے 15 سال کام اور تعلیم میں گزر گئے، یہ کتنے ہو گئے 28 ہو گئے، 2 سال جو ہے وہ واش روم میں گزر گئے۔ یہ جو بڑا حصہ لکھا ہوا ہے اس پائی چارٹ میں یہ سونے کا ہے کہ اگر بندہ 60 سالہ زندگی ہے تو 8 گھنٹے سوتا ہے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 60-70 سال زندگی ہے تو 8 گھنٹے آرام کرتا ہے تو کتنے بن گئے؟ 20 سال 22 سال، تو چلو 20 یہ بھی لگا لیں۔ یہ سب کو اگر آپ اکٹھا کریں یہ بنتے ہیں 54 سال، تو 60 سے 54 نکال لیں تو باقی کتنے بچے؟ یہ دیکھ لیں، یہ 6 سالہ زندگی ہے۔ یہی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ دنیا قلیل ہے، اللہ پاک نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ فرمایا والحیات الدنیا الا متاع، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ چیز کچھ لگ رہی ہوتی کچھ ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ بڑی کل 60-70 سالہ زندگی بڑی لمبی ہے، وہ 6 سال سے بھی کم۔ یہ بھی میں سمجھے آپ سخاوت سے کام لے رہا ہوں تو 6 ہے، ورنہ قرآن مجید جو ہمارا علم تو وہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن اللہ پاک نے جو فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ کتنے سال رہے ہو دنیا میں، سوال ہوگا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، حقیقت تو یہی ہے، لیکن چلو موٹا موٹا جو میرے آپ میں سمجھ میں آ جائے وہ یہ بات۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ کہ بھئی یہاں بندہ آزمائش کے لیے مختصر مدت کے لیے آیا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے بندہ جائے گا برزخ میں، یا برزخ کے اس حصے میں جہاں وہ جنت قبر جنت کا باغ بنے گی، روح اڑ کے ادھر چلی جائے گی اعلیٰ علیین میں، وہاں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ، یعنی مرنے کی دیر ہے، نیک بندے کی موج ہی موج ہے، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، پہلے سے بڑھ کر بشارتیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر بندے نے ادھر وقت ضائع کر دیا، عقیدہ خراب ہوا، عمل خراب ہوا، تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ اگر توبہ نہ کی، عقیدہ خراب ہے توبہ نہ کی تو وہ تو ہمیشہ ہی وہ بدبخت بن جائے گا، اور عمل خراب ہوا تو ہو سکتا ہے بڑے لمبے عرصے کے لیے ادھر چلا جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من نیران۔ پھر اس کے عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن، وہ دیکھیں تیسرا دن، یعنی قیامت کا دن جو ہے یہ عقیدہ کہ اس وقت حساب کتاب اور ساری اللہ جل مجدہ جو بندے سے پوچھے گا، نبی علیہ السلام کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا، ہاتھ پاؤں بولیں گے، ساری چیز بندوں کی زندگیاں، یہ سکرین آپ دیکھ رہے ہیں نا، قیامت کے دن بعضوں کی زندگیاں سکرین پہ ایسے چمکیں گی، ان کو بتایا جائے گا لوگوں کو کہ اس بندے کو اللہ پاک نے یہ دیا تھا، یہ دیکھو تنہائی میں یہ کیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ پاک کو بہت غضب آتا ہے اس بندے پر جو تنہائی میں وہ کام کرتا ہے جو بندوں میں نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے بندے اور مجھے ہی تم سب سے کمزور سمجھا ہے،
تم بیوی کے سامنے، بچوں، دوستوں کے سامنے یہ نہیں کرتے، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم یہ کر رہے ہو، مجھے تم نے کمزور جانا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو بہت سخت غضب الہی۔ اس لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ نیک وہ نہیں جو لوگوں میں نیک ہو، جس کی جلوت نیک ہو، نیک وہ ہے جو خلوت جس کی نیک ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے کس سے زیادہ محبت ہے؟ بڑے آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے، تنہائی میں جب ہوتے ہو جس کی زیادہ آتی ہے بس اسی سے محبت ہے زیادہ۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، تنہا ہوتا ہے، جس کی یاد زیادہ آئے بس اسی سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اس وقت بندہ ہوتا ہے اور پھر یعنی اکیلا۔ خیر یہ تو قیامت کا دن، پھر اس کے بعد جہنم کا تصور دیا، یہ دوزخ کا اور پل صراط کا اور پھر جنت کا دیا۔ یہ 5 زندگیوں کا تصور ہے جو قرآن حدیث میں پھیلا کے دیا گیا۔ یہ اب ہم نے یعنی مجھے علم ہے تو میں تو ایسے آپ کو بتایا، میں تو علماء میں سے نہیں، علماء کی یہ اب ذمہ داری ہے کہ وہ اب یہ 5 زندگیاں جو ہے ان کو جو ہے لوگوں کو، اپنے خود بھی اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ، تب جا کے ان میں کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہوگا۔ کیوں کہ دیکھ لیں مکی دور میں جو 13 سال میں آیتیں اتری ہیں وہ ساری ان چیزوں کے متعلقہ ہیں، اللہ کی بڑائی، حضور علیہ السلام کی شان، آخرت کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر۔ نہ وہاں زکوٰۃ ہے، نہ وہاں روزہ ہے، نہ وہاں حج ہے۔ وہ نماز بھی 5 نمازیں بھی 9 سال بعد۔ اس کا مطلب پہلے کیا ہوتا رہا؟ پہلے کہ یہ ایمان بندے کا بنے گا، عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا تو پھر وہ عمل بھی اس کا مضبوط ہوگا۔ ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا جی، میں کلمہ پڑھ لیا۔ آج ہم گئے تھے ایک جگہ، وہاں کچھ بندے مسلمان ہوئے، تو میں وہ جو مسلمان تھے ساتھ، میں نے کہا یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کب ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جو۔ تو ہم بھی پورے داخل نہیں ہوئے، یہ تو چلو ہو گئی ایمان کی سرحد میں، ہم اسلام اور احسان مطلب پیچھے مطلب کہ نہیں رہ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا عقیدے کا۔ اب آ گیا اگلا حصہ، اسلام تو وہیں رکے ہوئے ہیں، وہی لڑائی ادھر پہلے پاری، وہ جو بتایا شخصیات پاری، نہ بندے بیچارے طلاقیں ہو رہی ہیں، بندے کو بیچارے کو اللہ اس کے رسول کا قرب نہیں مل رہا، وہ مطلب ہے کہ بے سکونی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، گالی گلوچ، فتنہ فساد، اور ہم وہ ادھر ہی رکھا ہوا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، ادھر لڑ کے ان کو بھی آگے مطلب کچھ نہ، اور خود بھی جو ہے وہ اپنا ہی چیز۔ تو یہ کوئی بات ہے بھئی میں آپ سے مطلب کہ آپ میرا فیصلہ کریں بھئی میرا جی میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ یہ تو عالم علماء ہی کا اپنا یعنی کام ہے، بنیادی بات ہے، سر بتا دی آپ کو کہ ادب قائم رکھے ہر ایک کا، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، ہو جائے فوراً مان جاؤ، تھوڑا بھی نہیں بھی ہوا پھر بھی مان جاؤ، فائدہ ہے، نہیں بھی ہوا پھر بھی مان جاؤ، فائدہ ہے اس میں۔ کسی نے بزرگ کا میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے پوچھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ یہ جو شیطان ہے اس نے تیری نافرمانی کی، اس پر لعنت پڑی، اور آدم علیہ السلام نے پھل کھایا ان پر رحمت اتری، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو ایک منظر دکھایا گیا، اس منظر میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کھڑے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک پیالہ دیا جا رہا ہے، بڑا قیمتی پیالہ، اور کہا جا رہا ہے کہ حکم ہوتا ہے، شیطان کو پکڑایا گیا، اے ابلیس اس کو توڑ دو، اے ابلیس اس کو توڑ دو۔ اس نے مارا، ٹوٹ گیا۔ آدم علیہ السلام حکم ہوا کہ اے آدم میرے محبوب تم بھی توڑ دو، انہوں نے بھی زمین پہ مارا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے ٹوٹے یعنی ہو گئے۔ اب سوال ہوا اللہ کی بارگاہ سے کہ ابلیس یہ کیوں توڑا ہے تم نے، یہ کیوں توڑا ہے؟ یا اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے، آپ خود کہہ کے تو آپ پوچھ رہے ہیں توڑا کیوں ہے؟ میں ٹھیک ہے، اے آدم تم نے کیوں توڑا ہے میرے بندے؟
وہ فرماتے ہیں یا اللہ اگر نہیں توڑنا تھا تو میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ اگر نہیں توڑنا تھا تو میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اس لیے آدم پر رحمت نازل ہوئی. بات ایک ہی ہے، ادب کا صرف فرق ہے. اب وہ کہہ رہے اللہ پاک آپ نے خود ہی حکم دیا، اور قرآن مجید میں بھی اس نے ایسے ہی کہا. یہ نہیں ہے کہ یہ تو چلو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. قرآن فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا، لَأُغْوِيَنَّ، میں اب سب کو بہکاؤں گا. وہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ مجھے اس سچویشن میں ڈالا تو میں نے یہ کیا ہے. یہ بے ادبی ہے. اور ادھر ہے وہ ہزار چیز بیان کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کہ یا اللہ اس نے قسم کھائی، میں نے تو اس کی قسم کے پیچھے لگ گیا. یا اللہ میں نے تو تیری محبت میں پھل کھایا، اس نے کہا کہ یہ تمہارے کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ان تکونا من الملکین، تم اللہ کے ساتھ ایسا ذکر عبادت تمہارا ہوگا کہ تمہیں یہ کچھ چیز کی ضرورت نہیں. میں نے تو تیری محبت میں کھایا. یا اللہ میں نے تو تیری محبت میں کھایا. اس نے کہا او تکونا من الخالدین، کہ میں تجھ سے جدا نہ ہوں کبھی. اور بات بھی حق ہے، انہوں نے محبت میں کھایا، قسم کھائی اس نے تیرے نام کے ادب کی وجہ سے. وہ کئی باتیں وہ فرما سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں کہی، سیدھا ایک ہی بات کی، ربنا ظلمنا انفسنا. اور ہم میں تو بہانے بنا نہیں، میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا، میں نہیں غلطی کر سکتا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے کہا تھا، جیسے شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا تو میں اس لیے توڑ دیا، وہ ہو گیا وہ ہو گیا. اتنی بڑی کہانیاں بنانے سے بندہ چپ کر کے جو ہو جائے مان لے، ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے اس بندے میں. تو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو کریں ہی نہ، یعنی ادب قائم رکھیں. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ آپ نے یہ لگتا ہے ہو گیا تو آپ سوچیں بھائی علماء، امام شرازی اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا نام دینا زبان سے میں کمال بے ادبی سمجھتا ہوں، اگر 1000 بار گلاب سے پانی سے دھو. مطلب یہ تو پتہ ہے نا ہم ادب اس طرح کر نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہیں میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی میں تو کہاں نبی علیہ السلام کا ادب وہ اس طرح کر سکتا. تو شکر کرو جو اگر کوئی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ تمہیں اس طرح کر لو، بس اس کو آپ نہ مان جو، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ گھر بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، مجلس میں نہ آئے. نبی علیہ السلام نے کچھ دن بعد پوچھا میرا فلاں غلام آتا تھا ادھر بیٹھتا تھا، وہ نہیں نظر آ رہے. دیکھیں نا آپ علیہ السلام کتنی محبت. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب سے وہ آیت اتری ہے ان کی فطری طور پر آواز بلند ہے، تو انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی آواز بلند نہ ہو جائے آپ کی مجلس میں آ کر. آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے اس صحابی کے. وہ رو رہا ہے بڑا، میرے تو مال تباہ ہو جائیں گے، میں یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، تم آیا کرو، بیٹھا کرو. یعنی بندے کا مان جانا، سمجھنا میں وہ مطلب معاملہ دروازے کھول دیتا ہے. اور ضد کرنا یہ معاملہ، وہ آپ کو بتا دیا عقیدے پھر عقائد کی. اب آ گیا عمل کی باری. وہاں تک تو عوام کو ہم پہنچنے ہی نہیں دیتے بیچاروں کو، اسی پہ رکھ کے مطلب وہیں ہوتا. عمل کیا ہے یہ دیکھیں، صاف ایک ہی ڈائیگرام دیکھیں. حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ بتاتا ہوں. 7 اعضاء اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں. کتنے؟ 7 اعضاء، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ. اب آ گئی عمل کی باری. اس سے پہلے عبادات بھی ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، وقت پھر زیادہ لگ جاتا ہے. مثلا عقائد کے بعد کیا آتا ہے؟ عبادات. وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. وہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بندے کو عمل کے لیے تیار کرتی ہیں، عمل درست کرتی ہیں. مثلا نماز ہے تو فرمایا یہ بے حیائی سے آپ کو روکے گی، یہ غفلت سے آپ کو روکے گی. روزہ ہے تو فرمایا کہ یہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ 2.5% کس طرح خرچ کرنے ہیں. نہیں، زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ 2.5%
سکھایا جا رہا ہے تھوڑا سا لے کے 100 میں سے کہ بھائی دوسرا 97.5% کیسے خرچ کرنا ہے، یہ دائی کی پریکٹس کر لو، یعنی جائز معاملے میں۔ یہ تو نہیں میں زکوٰۃ دے کے تو دوسرے پھل جڑیاں اور رنگ رلیاں منانی ہے 97 جو مرضی میں کروں، وہ تو صرف مشق کرائی ہے، روزے میں بھی مشق کرائی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، قول الزور یہ زبان کے متعلق ہے، فرمایا جس نے جھوٹ گناہ نہ چھوڑے کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس کو اللہ کے ہاں تو کوئی مقبول نہیں ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی یا اخ المرسلین یا اخ المنذرین، کہ اے میرے محبوب، اے رسولوں کے طبقہ اور اے ڈر اور اللہ کی طرف سے سنانے والے، انذر قومک، اپنی قوم کو اپنی امت کو خبردار کر دیجئے، اللہ یدخلوا بیتا من بیوتی، کہ میرے کسی گھر میں نہ داخل ہوں۔ یا اللہ دعوت ملتی ہے گھر میں آؤ، یہ کون ہے جن کو کہا جا رہا ہے گھر میں نہ آؤ؟ فرمایا جب تک 5 چیزیں ان میں ہیں وہ کسی میرے گھر میں نہ آئیں گے تو میری لعنتیں برسیں گی، نماز پڑھیں گے تو لعنت پڑے گی۔ حضور علیہ السلام یا اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آئے تو بجائے رحمتوں کے لعنتیں آئیں ان پر؟ فرمایا 5 چیزیں یہ ہیں، یہ نماز کی بات بتا رہا ہوں۔ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، اگر کسی بندے کے پاس ظلمن کسی کی چیز پر قبضہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، سونے چاندی جائیداد یا کسی ایک چیز پر بھی، فرمایا ایسا بندہ آئے گا تو لعنتیں لے کے جائے گا، رحمت نہیں ملے گی اس کو۔ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، اگر پاس ہے کسی کے مال قبضہ کیا ہے، قرض نہیں دیا، یہ چیز۔ دوسرا فرمایا السن صادق، اگر زبان اس کی غلط استعمال ہوتی ہے، سچی نہیں ہے، جھوٹ غیبت میں، اس کا بھی یہ حشر ہے۔ تیسرا فرمایا قلب سلیمہ، قلوب سلیمہ، اس کے دل اگر حسد بغض سے پاک نہیں ہے۔ وفروج طاہرہ، اگر زنا کا مرتکب ہو رہا ہے وہ پاک نہیں رکھتا ہمیں، اور جو ہے اس طرح 5 چیزیں بیان کی۔ فرمایا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو ان کو کہہ دیں نہ آئیں گے لعنت پڑے گی۔ مطلب نماز کا بھی مقصد ایک ہے یہ چیزیں ختم کرنا بندے سے، اس کا یہ نہیں غرائی کہ اپنا روکتا، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے یعنی ہاں یہ دیکھیں لگا دیے، تو یہ تو ہوگی عبادات۔ ہم نے اب جب عبادت کو ہی مقصد بنا لیا، سمجھ لیا، یعنی نماز روزے کو ہی، آگے بڑھے ہی نہ وہ اعمال کی طرف یا جو وہ تبدیلی اللہ پاک چاہتا ہے بندوں میں آئے، تو پھر وہ کیسے اصلاح ہوگی بندے کی؟ تو یہ پہلے بتا دیا، یہ پہلا تو علم حاصل کرنا ہے لیکن وہاں رکنا نہیں، یہ پہلا اسٹیشن ہے۔ دوسرا پھر جو ہے عقائد کا بتایا، عقائد میں صرف روح ادب ہے وہ قائم رکھیں، اور ان شخصیات کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، وہ اللہ نے کر دی، کچھ کی نبی علیہ السلام نے کر دی، ہمارے ذمہ اللہ پاک نے اپنی اصلاح لگائی ہوئی ہے کہ خود اپنی اصلاح کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تیسری چیز بتائی کہ یہ جو عبادات ہے جب ہم بتائیں گے، یہ جو بندہ نماز پڑھنے روز آ رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا میں نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا یا بیٹی کا تو مجھ پر لعنت پڑ رہی ہے، تو وہ خیر ہی نہیں وہ کرے گا۔ جب اس کو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو تم زبان آتے مسجد میں بھی تم غیبتیں شروع کر رہے، ایک بزرگ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مؤذن تھے ایک مسجد کے، وفات ہو گئی، تو وہ بزرگ بھی آئے اس کے جنازے میں، تو انہوں نے دیکھا جہنم کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ صاحب کشف بزرگ تھے، جہنم کے فرشتے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ تو مؤذن تھا، اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو یہ جو آپ کیوں آئے ہوئے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھتا تھا، کہتا تھا میرا تو کام ہو ہی جانا، میں بالکل بخشا ہوں، میں جنتی ہوں۔ وہ میں نے پہلے بات بیان کر دی کہ 10 مبشرہ وہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے، یا اہل بیت کے افراد کو، یا سیدنا بلال کو یا نبی علیہ السلام جس کو بھی دی،
اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں، وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو جنتی بنا کے بیٹھے. وہ تو پھر لائسنس مل گیا اس کو گناہ کا، وہ تو کہے گا میری تو مطلب ہر چیز میں جو بھی کروں، حالانکہ مطلب ہے کہ یعنی اس طرح کی بات نہیں. تو وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ اپنے تین کہتا تو تھا میں بڑا گناہ، لیکن اندر سمجھا میرا بیڑا پار ہی ہے. امید اور چیز ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. کیوں ایمان وہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ ادھر ہو گیا اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اگر نا امید ہو گیا تو اللہ کی رحمت کو وہ محدود کر رہا ہے، وہ بھی ایمان خراب ہو گیا اس کا. اور اگر ادھر گیا تو پھر وہ اپنے یعنی وہ بھی معاملہ اس طرح. وہ فرماتے ہیں ایمان ایک پرندہ ہے، ایک پر اس کا خوف ہے بھئی اپنے عمل سے میرا اگر فیصلہ ہو گیا تو میں تباہ ہوں، ایک پر اس کا امید ہے کہ اللہ تیری رحمت سے اگر فیصلہ ہو گیا تو میں پار ہوں، لیکن ہونا کس سے ہے یہ مجھے نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن تین قسم کے لوگوں پر میری شفاعت حرام ہے. فقد حرم علیہ شفاعتی، یہ بھی تو سنا کرے نا. فرمایا زانی کے لیے ہے، شرابی کے لیے ہے. کون سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن کی آپ بھی شفاعت کن کی نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ جو میری سنت کی تحقیر، سنت کا مذاق اور سنت کو یعنی خفیف سمجھتا ہے، اس کو میرے عمل سے پیار نہیں، اس کو وہ سمجھتا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے، میں نبی علیہ السلام کی طرح چہرہ بنا لوں، میں ان کی طرح جی کھاؤں پیوں لباس، تو وہ کیا حق رکھتا ہے پھر وہ میری شفاعت کا، جب میری چیزیں ہی نہیں اس کو پسند. فرمایا اس شخص پر میری شفاعت حرام ہے. ہاں بندہ کو گناہ گار ہے، شرابی کا، وہ اس کے لیے ہے. دوسرا فرمایا جس نے میری امت پر ظلم کیا، جو میری امت پر ظلم کرے گا وہ مت آئے میرے پاس. فرمایا میری اس کے لیے شفاعت نہیں. کیوں؟ اگر اس نے 10 بندوں کو مارا ہوا ہے، 10 عورتوں کو مارا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی میری کروں تو ان کا کیا بننا، میں تو مظلوم کے ساتھ ہوں گا. بلکہ حدیث شریف میں آپ پڑھیں، امام ذہبی نے کتاب الکبائر انہوں نے جو لکھی ہے اس میں وہ حدیث لکھی ہے صحیح سند کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی ذمی کے ساتھ دھوکہ کیا، ذمی ہوتا ہے جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، فرمایا کسی یہودی عیسائی کے ساتھ دھوکہ کیا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہوں گا اور اس مسلمان کے خلاف میں اللہ سے شکایت کروں گا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہم نے سمجھا کھلا کھاتا ہے، لوٹو کھاؤ، مطلب ہے یہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. وہ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا وہاں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بیلنس ہے، یعنی توازن. مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واعظ وہ ہے کہ جو نہ بندوں کو نہ امید ہونے دے کہ وہ گناہگار نیک ہی نہ بنے، آنکھیں توبہ ہی نہ کرے، اور نہ ان کو ایسی خوشخبریاں سناسنا کہ جنتی بنا دے کہ وہ سارے بھی عمل ہو جائیں. آپ نے پھر کیمیائے سعادت میں فرمایا جس شہر میں ایسا واعظ ہے جو ان کو گناہوں بغاوت کے باوجود کہتا ہے تم جنتی ہو، ایسے شہر میں انہوں کا ابلیس کی ضرورت نہیں. پڑھ لیں امام غزالی، یہی کافی ہے. ان کو ابلیس کو اب کیا آنے کی ضرورت ہے، یہی جو کام کر رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو باغی ہیں ان کو اللہ کا خوف اور ثناء و عذاب، اور جو مطلب ہے کہ یعنی گناہگار ہیں مطلب ہے کہ ان کو ترغیب دینے کے لیے مطلب ہے یعنی کرو. جیسے آپ بچہ ہے، ایک بچہ پہلے اسکول نہیں جا رہا تو آپ اس کو انعام دیتے ہو تو اس کو خراب کرنے والی بات ہے. تو ایک اس کو تو تنبیہ کی ضرورت ہے، انعام کی اس کو ضرورت ہے جو اچھے نمبر لے رہا ہے. تو یہ بیان کی گیا. بہرحال یہ عمل کی بات آپ کو کر رہا ہوں، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ مفہوم لکھا ہوا حدیث شریف کا، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبی، کہ جب بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک منفی انرجی اس کے اندر آ جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد وہ اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے. اب کہاں اس کو پھر اللہ پاک کا قرب ملے اور کیسے سکون ملے، اطمینان ملے؟ بھئی رات دن تو وہ عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھ دیکھ کے، غیبتیں کر کر کے، چغلیاں کر کر کے، تو وہ اس طرح کا دل ہے، اس میں کیا آئے گا؟ آپ نے محبت کا نام سنا ہوگا. محبت کا سنا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟
قرآن مجید نے بیان کیا کہ محبت 3 طریقے سے آتی ہے. یہ نا لوگ دعا کراتے آ کے حضرت صاحب دعا کرنا حضور علیہ السلام کی محبت حاصل ہو جائے. میں کہا دعا تو میں کر دوں گا لیکن تم بھی کچھ دوائی کرو. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے 3 چیزیں ہیں جس سے محبت، آپ جس کی محبت چاہتے ہیں وہ آ جائے گی. صبح سے شروع کر لیں، مہینے 1.5 مہینے میں اس محبت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہے بھئی کوئی آسمانی چیز بھئی آ گئی تو چلی گئی نا. اس کو بھی اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ متعلق. وہ کیسے آپ مثلا چاہتے ہیں آپ میلاد شریف کا مہینہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے، کیا طریقہ ہے اس کا محبت؟ فرمایا کہ جس کو آنکھ دے دو، اپنی آنکھیں جس کو دے دو اس کی محبت آنا شروع ہو جائے. جس کو زیادہ دیکھنا شروع کر دو. دیکھیں نا جس کو بھی جس سے محبت ہو جائے. بعض زیادہ تر لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، فلاں گاڑی دیکھی، فلاں عورت کو دیکھا، فلاں یہ دیکھا. فرمایا جس کو آنکھیں دو گے اس کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2، جس کو کان دو گے، جس کی باتیں سنو گے، جس سے گفتگو کرو گے، جس کا حسن و جمال کا تذکرہ سنو گے اس سے. اور تیسری فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس کے تصور میں رہو گے، جس کے خیال میں رہو گے. یہ 3 چیزیں لے آئیں. جس کی محبت لانی ہے، اللہ کی لانی ہے تو لے آئیں، نبی علیہ السلام کی لانی تو آ جائے گی. اگر کسی اور کی لانی ہے تو وہ بھی آ جائے گی. جس کو آنکھیں دے دیں، جس کو کان دے دیں، جس کی باتیں سنیں، جس کی تذکرہ سنیں، اور جس کے جو ہے خیال، جس کے بارے میں سوچیں گے آپ زیادہ، اس کی. جس کی نکالنی ہے وہ بھی بڑا آسان ہے. حضرت صاحب مجھے تو فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے، لڑکی ہے، وہ نکل ہی نہیں رہی. وہ بڑا آسان ہے نکلنا، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا بس آنکھیں بند کر دو، اس کو دیکھنا بند کر دو، اس کے بارے میں سننا بند کر دو، اس کی باتیں سننا بند کر دو، اس کے بارے میں سوچنا بند کرو. مہینے 1.5 مہینے میں اتر جائے گی. اگر آپ یہ کام کیے جانا ہے، اے جی محبت ہو گیا، عشق ہو گیا، تو پھر تو ایسا ہی پھر ہونا ہے. تو یہ دیکھیں، اس لیے علماء نے فرمایا یہ میلاد شریف کیوں کی جاتی ہے؟ بھئی نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنیں لوگ، کیونکہ اس کے قانون سے پھر جب اندر چیز جاتی ہے، نعت شریف ہے، چیز ہے، تو وہ بھی محبت پیدا کرتی ہے. اس طرح آنکھوں کو نبی علیہ السلام کے آثار کو دیکھنا، آپ کے روضہ شریف کو دیکھنا، آپ کے شہر کو دیکھنا، آپ کی سنتوں کو دیکھنا، آپ نے ساری چیز، مطلب یہ چیز بھی جو ہے وہ محبت پیدا کرے. اور سوچنا، حضور علیہ السلام کے خیال میں رہنا. اگر کسی خوش قسمت کو زیارت ہو گئی ہے تو وہ آپ کا تصور کیا کرے. اگر نہیں تو روضہ شریف کا تصور کیا کرے. اگر نہیں تو نبی علیہ السلام کے اسم پاک کا تصور کیا کرے. امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے بزرگ تھے، سیدنا عبدالعزیز دباغ کے، یعنی ایکسپرٹ. ہر بندہ کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کو تخصص ہوتا ہے نا، کوئی فقہ میں، کوئی حدیث میں، کوئی. ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں تخصص حاصل تھا. یہ فرماتے تھے شیخ ابو العباس مرسی، اگر کچھ لمحے بھی حضور علیہ السلام مجھ سے غائب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کروں. دوسروں نے کہا حضرت تو ہر وقت کر رہے ہو تو سانو تھوڑی دیر ہی کرا دو. تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ بھی ہے. 30 دن وہ ابھی بھی طریقہ چلا آ رہا ہے مراکش میں، ابھی بھی ہے. آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کرا دیں. 30 دن وہ اپنا ایک عمل اور ایک خلوت کراتے ہیں، وہ 3 5 دن میں وہ بیداری میں نبی علیہ السلام تک پہنچ. یہ اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم جب دل اس طرح کا لے کے بیٹھے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ تو اس لیے محبت بڑھانی ہے، اگر کم کرنی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھانی ہے، دوسروں کی کم کرنی ہے، تو یہ آنکھیں ان لوگوں کو نہ دیں، ان چیزوں کو نہ دیں جن کو کم کرنی ہے. کان نہ دیں اور آنکھیں نہ دیں، یعنی ذہن بھی نہ اپنا دیں، اور جسم بھی نہ دیں، مطلب یعنی جسم بھی ملوں گے. تو یہ چیز تو بہرحال اس کا پھر طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بندہ نماز اور ذکر نیکی کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے وہ نظریے سے، لیکن وہ پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نور تو آیا لیکن اس نے جب وہ گناہ چھوڑے نا، وہ پھر اسی طرح کی ظلمت آ گئی. مثلا یہاں آیا تو نیکی کر کے گئے، رستے میں باتیں، وہ فلاں کی پگڑی ٹھیک نہیں تھی، فلاں کی گاڑی ٹھیک نہیں تھی، فلاں کو کپڑا ٹھیک نہیں تھا، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب جو حاصل کیا وہ ختم کر کے گھر میں داخل ہونا.
وہی بات جو بزرگوں کے میں کلی کرتے ہیں ہم، ذکر کی بھی ہر چیز کی کلی، بھائی ادھر ہی رکھا، بھائی ادھر سے کلی بار کر گئے اپنا چیز، شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے اصلاح کا، پھر جو مشائخ نے فرمایا کہ یہ 30 دن کی اصلاح معاشرہ کے لیے مشق بندوں کو، تمام بندے بیچارے تیار ہوتے کرنے کے لیے کہ بھئی آپ گناہوں سے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے اور بچنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 2 نفل توبہ کے اور بندوں سے معافی مانگ کے اس طرح کے 30 دن کا ایک شیٹ دے دی جائے گی۔ ہر روز آپ نشان لگائیں گے کہ میں نے آج کوئی 9ویں دن پھر گناہ ہو گیا، پھر واپس آ گئی، پھر واپس، جب 30 دن مکمل ہوئے تو پھر جو ہے آپ کی زبان کی یعنی اصلاح ہو جائے گی کسی درجے میں۔ اسی طرح پھر کان، اسی طرح آنکھیں، یہ دیکھیں نا اب وہ بلاک لگ گیا نا، اب وہاں سے ظلمت نہیں آئے گی، زبان ٹھیک ہو گئی، کان ٹھیک ہو گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، یہ سارے، تو پھر دل میں نور، تھوڑا سا بھی جو ہے کچھ کریں گے تو نور آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے وظیفے لمبے نہ وظیفے کریں زیادہ، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، بھائی ایک دفعہ ذکر بھی کافی، وہ جو کر کے پھر ضائع کرنا ہے تب وہ چیز ہے۔ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ خیالات اور سوچوں کی پاکی کا۔ اس کے بعد آتا ہے، میں اب چھوڑ رہا ہوں اس کے آگے، اس کے بعد دل کی پاکی کا، اس کے بعد نفس کا ایک طریقہ ہے پاک کرنے کا، اس کے بعد پھر روحانیت کا کہ بھئی بندہ علم الیقین سے عین الیقین تک کیسے پہنچے، یعنی روحانی دنیا میں یہاں رہتے ہوئے جس طرح اولیاء اللہ سکھا گئے یا ابھی بھی سکھاتے ہیں کہ کس طرح بندے کی روح روحانی دنیا میں سبب مجلس حضوری میں پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے اس میں کھلا کھاتا ہے، حضرت سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً ہم وہ فرماتے ہیں کہ بندہ صحیح ہو، طلب ٹھیک ہو، اگر مرشد ٹھیک ہے تو 40 دن سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بندوں کے بھائی اتنی لمبی زندگی نہیں ہے، وہ 10 سال ادھر جا کر 20 سال ادھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یا ان کو پہنچاؤ اور یہاں ان کو چھوڑو، یہ کہیں جا کے اپنا رزق تلاش کریں۔ تو یہ بات ہے، یہی امام ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں، وہ بھی 30 دن کا کہتے ہیں، اس میں مقصد زندگی بندے کو کوئی طریقہ پتہ چل جائے۔ تو آئیے ابھی میں پھر بس کر دیتا ہوں ادھر کیونکہ پھر وقت ہے، لیکن وہ ابھی مرحلہ رہتا ہے زیارت اور روحانیت کا، وہ اگلی بات ہے۔ لیکن میں نے جو 2-3 چیزیں جو آپ کو بتائیں اسلام کے جو درجات ہے، پہلا علم ہے، حاصل کرے بندہ، بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد عقیدہ یعنی جان اپنے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ ادب احترام عقیدے کی روح ہے۔ تیسری نقطہ آپ کو بتایا کہ مہربانی کریں انبیاء، صحابہ، اہل بیت، تابعین کی اصلاح نہ کریں، وہ مطلب ہے ہستیاں بڑی، امام ابو حنیفہ مطلب بڑی ہستیاں، 10 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد، مطلب تو ہم جو ہے نہ پتہ جی میں بھی یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد پھر عبادات کا طریقہ بتایا آپ کو، عبادات کیا مقصد ہے، پھر ابھی عمل کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بات ہونی ہے احسان کی، روحانیت کی، عین الیقین کی، کہ جب آپ بھی بیداری میں آخرت سامنے، جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت یا حارثہ، کہ حارثہ کس حال میں صبح کی ہے آپ نے؟ انہوں نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، میں تو امان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ یہی بات احسان ہے، یہی روحانیت ہے۔ یہی کیا ہے حارثہ، کیا ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تیرے آپ کے ایمان کی کیا علامت ہے حقیقت ایمان کی؟ فرمایا کہ کأنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر، کہ میں ایسے ہے کہ میں اللہ پاک کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر الی اہل الجنہ، ایسے میں جنت اور جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، کأنی گویا میں جہنم اور جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے غیب کی چیزیں گویا میرے سامنے آ رہی ہیں، اور گناہوں سے میں بچتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فلزم، بس ڈٹے رہو، یہی چیز ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے، بس وہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ لیکن آپ میں سے بھی کوئی بندہ کرنا چاہے کہ یہ ساتھی جو ادھر آئے ہیں ابتدائی طور پر جیسے نا 7 اعضاء، دوسرے لوگ میں نہیں دیکھے میں غلط کے خلاف، لیکن مطلب بات یہ ہے کہ کئی لوگ عیسائی بھی، یہودی بھی، دوسرے فرقے، وہ اصلاح پر، اخلاق پر محنت کر رہے ہیں، کرتے ہیں،
ہمارے جو اہل سنت کا ہے یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اور ساری چیزیں پاس ہونی چاہیے. عقیدہ بھی حسین ہو, عمل بھی حسین ہو, باطن بھی حسین ہو, دل بھی. یہ نہیں کہ ہم نے عقیدہ صحیح کر کے دوسروں نے عمل ان کے کھاتے میں ڈال دیا, بھئی عمل وہ کریں گے تو عمل وہ کریں گے تو لوگ بھی وہ کیوں پھر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کسی کو کسی مدد کر دی, کسی کے ساتھ کہا جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو نہیں, یہ ہماری اور خاص طور پر یہ علماء کرام کی, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں. آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دو کام, ایک تو اللہ پاک سے لینا یعنی وحی خداوندی, دوسرا مخلوق تک پہنچانا. اب وہ کام تو ہو گیا بند, وہ جتنا لینا تھا انہوں نے لے کے ہمیں دے دیا, اب ہم نے اسی کو مخلوق تک پہنچانا ہے. اور انہی کا اصل مقام ہے پیر بھی بننا, مرشد بھی بننا. یہی وارث ہیں اس چیز کے. دوسرے لوگ نہیں کہ جی اے امی نے منو بھی کہنے لگے تسی امی بزرگ ہوئے ہیں, لیکن وہ امی بزرگ دوسروں سے بھی زیادہ علم ہوتا تھا. فقہا بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے, مفسرین بھی ان سے امی کا مطلب یہ نہیں پتہ کچھ نہیں دیا. ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے, میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ پڑھ رہا تھا جو انہوں نے مکہ میں دیا کربلا سے آنے سے. انہوں نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ دین کو بچاؤ, اے علماء کے طبقہ, اے اہل اللہ جو بنے ہوئے ہو, اے عوام وغیرہ سب کو. وہ کچھ لوگ ان سے مشورہ دینے کے کہ حضور ہے یزید ہے نا جڑا, یہ بھی ایک گدی نشین ہے, یہ بڑی اونچی ہستی دا جو ہے, یہ اونچی ہستی کی جو ہے وہ گدی نشین. دیکھیں ان کے والد ماجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مقام, امام حسن آپ کے بڑے بھائی نے ان کو ساری حکومت دے دی, کتنا بڑا مقام ہے. تو یہ ان کا آگے گدے, تو آپ بھی ان کے بیعت کر لیں گے گدی نشین, جس طرح ہمارے ہاں گدی نشین بنے ہوئے ہیں. امام صاحب نے امام حسین نے فرمایا میں اس گدی نشین کو مانتا ہوں جو اپنے باپ کے طریقے پر ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ میرے بھائی نے ساری حکومت دے دی اس لیے کہ وہ اس کے اہل تھے, وہ یہی مقام تھا ان کا, یہی مرتبہ تھا ان کا. اور یہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو, نہیں جی یہ بڑی وڈی ہستی دا بیٹا ہے, یہ بڑی وڈی ہستی دا پتر ہے. حضور نسبت تو ہے نا اس کی صحابی کے ساتھ. فرمایا حسین ایسے گدی نشینوں کو نہیں مانتا, تم نے ہاتھ دینا ہے تو دو, میں دینے والا نہیں ہوں. تو آپ نے وہ گدی نشینے کے تصور کا رد کیا جو ہمیں تباہ کر رہا ہے لوگوں کو. اے جی 500 سال ہو گئے نے بزرگاں, اے جی اے انہاں دا گدی, نہ او دی مچھ, نہ داڑھی, نہ شریعت, نہ طریقت, صرف جی اے جی او دی اولاد. امام حسین میں تو براہ راست صحابی سے کون بڑا ولی ہو, ساری دنیا کے ولی کٹھے ہو جائیں, حضرت امیر معاویہ قدموں تک نہیں پہنچ سکتے, حضرت وحشی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑی نسبت, اتنا بڑا مقام وہ خود بھی جانتے تھے. خود حکومت ایسے ہی تو نہیں, یہ ہستیاں تو تھے کہ کسی کی چیز, کوئی چھوٹی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے تھے, امانت ہو. اتنی بڑی دنیا کی حکومت امانت ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت امام حسن ایسے ہی دے دی. وہ جانتے تھے, وہ پہچانتے تھے بھئی یہ کون ہے, یہ کیوں ہستیاں ہیں, یہ کیا کر سکتی ہیں. تو بہرحال لیکن پھر فرق بھی رکھا انہوں نے. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے ان کے باپ آج بھی ہوتے تو میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن یہ جو بندہ ہے یہ اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ چکا ہے. تو اس لیے دوسرے علماء مفتی شام کے اور مفتی فلانے یمن وہ کہتے ہیں حضور اس کی بیعت کر لیں, یہ گدی نشین ہے, بڑی ہستی کا یہ بیٹا ہے, تو اس کی بھی کچھ عزت احترام تو کرنی چاہیے. فرمایا عزت احترام اس کے باپ کی ہے, اس کی نہیں ہے. یہ ان کے طریقے پر میں نہیں کرنے والا. کوئی بندہ نہیں ساتھ گیا آپ کے, آپ کے لے پھر کربلا میں چلے گئے, نہ جائیں, اللہ کے ہاں تو بندے جانا ہے نا. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ جو گدی نشینی کا جو تصور لوگ دے رہے ہیں نا, یہ بھی بالکل مطلب اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. بالکل جو ہے وہی علماء ہی اصل وارث ہے. جب بتا دیا نبیوں کے یہ وارث ہیں تو ولیوں کے بدرجے اولا وہ وارث ہیں. نہیں خود سوچیں, جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہے, تو ولی تو چھوٹے درجے کی انبیاء کے مقابلے میں, تو ان کے تو بدرجے اولا یہی وارث ہے. میں جی میرا باپ بڑا ولی ہوا تو پگڑی میرے سر پہ باندھ دیں آپ جی, میں جی گدی نشین ہے, ایسا کوئی تصور نہیں. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو علماء مساغتوں پر ہیں وہ کہنے چلے ٹھیک ہے جی یہ دوسرا کام ان کو کرنے دے, ہم یہ کرنے, وہ بات الگ ہے. لیکن یہ علماء ہی کا ہے کہ اصلاح عقائد بھی کرنا,
کچھ طبقہ ہے وہ کتابیں پڑھائے گا، کچھ جو طبقہ ہے وہ اپنا ایک عقیدے کی جو ہے ڈیفینڈ کرے گا، کوئی ختم نبوت کو ڈیفینڈ کرے گا، کوئی صحابہ کی عزت کا پہرا دے گا، کوئی ختم نبوت کا پہرا دے گا۔ یہ علماء روحانیت کا بھی پہرا انہی کے ذمے ہے۔ وہ اللہ پاک نے پوچھنا ہے بھئی آپ یہ کیوں ان کے حوالے کر دیا آپ نے، یہ جتنے جاہل اور ادھر کوئی پتہ نہیں وہاں نہیں، تو یہ چیز یہ تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے بندے کے لیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا۔ کچھ بات پوچھنی ہے تو سوال کوئی کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر جو ہے جی اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھر کر دیں، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ وہ فرما رہے ہیں بھئی 2-4 منٹ ذکر کر کے تو دعا کر دیں، ذکر پڑھ کے تو یہ کلی والا ذکر نہیں کرنا، یہ آپ ذہن میں رکھیے جو آپ کو بتایا ہے نا، اندر والا کرنا ہے بھی اندر بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا پھر یہ ذکر اندر چلا جاتا ہے بندے کے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات نہیں کوئی پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے یعنی انشاءاللہ جو ہے بعد میں بھی میں ادھر ہی ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ نہیں مطلب ہوتا بھائی مجھے بڑا علم ہے، کوئی علم نہ پتہ ہو پتہ کر کے بتا دیں گے، پوچھنی تو چاہیے بندے کو۔ بعض دفعہ یہ بھی پتہ چل جائے مجھے نہیں پتہ، یہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نا کہ یہ پتہ ہونا مجھے نہیں پتہ یہ بھی آدھا علم ہے، وہ آدھا علم یہ بھی چیز علم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا ذکر کر لیتے، توجہ کر لیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير ليس الهادي إلا هو. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الغفور الودود
ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین میں تیرا گناہگار بندہ ہوں یا ارحم الراحمین میرے جیسے گناہگاروں پر رحم فرما مغفرت فرما بخشش فرما اس مجلس میں تیرے نیک بندے سفید داڑھی والے بزرگ علماء معصوم بچے بیٹھے ہیں یا ارحم الراحمین کے صدقے میرے جیسے کوئی بھی مغفرت فرما بخشش فرما یا ارحم الراحمین جو حق بات اچھی بات کہی گئی وہ تیری طرف سے ہے اور جو غلطیاں ہوئیں وہ ہماری طرف سے ہیں نفس کی طرف سے ہے یا اللہ معاف فرما تیری بارگاہ میں کوئی دعویٰ نہیں کوئی اخلاص کا دعویٰ نہیں کوئی عمل کا دعویٰ نہیں یا ارحم الراحمین تقصیر ہی تقصیر ہے کمی ہی کمی ہے شرمندگی ہی شرمندگی ہے فضل و رحمت والا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین یہ مبارک رات ہے تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اور دن میں سب سے زیادہ تجھے نیک اعمال پسند ہیں اور گناہوں سے تجھے نفرت ہے ان دن رات میں جو کی جائے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں یا ارحم الراحمین اس رات کی برکات نصیب فرما اس کی رحمتیں نصیب فرما اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہے ہمیں بھی آپ کی مضبوط نسبت آپ میں فنائیت آپ کا عشق اور محبت آپ کی اتباع اور شفاعت اور عظمت اور آپ سے نسبت رکھنے والے جتنی بھی اشیاء ہوں جتنے افراد ہوں جتنی جگہ ہوں ان کا بھی ادب نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمیں بے ادبی سے معاف فرما اگر غلطی سے انجانے میں ہماری کوئی ایسی بات ہے یا ارحم الراحمین ہم تیری بارگاہ میں مغفرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں تیرے بندے ہیں خطا کار ہیں یا ارحم الراحمین رحم فرما اطاعت کرنے والا جسم ہمیں نصیب فرما حیا والی آنکھیں نصیب فرما پاکیزہ سوچوں اور خیالوں والا ذہن نصیب فرما نرم اور سچ بولنے والی زبان نصیب فرما پاک دل اور قلب سلیم نصیب فرما روح حضوری میں رہنے والی نصیب فرما مال حلال نصیب فرما رزق پاک نصیب فرما یا ارحم الراحمین اسلام کی زندگی نصیب فرما ایمان کی موت نصیب فرما نیکوکاروں کا حشر نصیب فرما احسان والی زندگی نصیب فرما
یا ارحم الراحمین اس ادارے میں مسجد میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، جو اجتماع کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو قبولیت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، ہمیں عقائد حقہ، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت کی حفاظت کرنے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی، ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی حفاظت کرنے والا، اولیاء و ائمہ فقہ کی حفاظت اور ان کے عزت و احترام کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، اور یا ارحم الراحمین اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر بڑے کا ادب چھوٹے پر شفقت کرنے والا بنا، یا ارحم الراحمین پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، پوری امت پر کرم فرما، ساری امت کی اصلاح فرما۔ یہ جو سنی تحریک کا پودا جنہوں نے لگایا، جو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ کارکن یا بانی، اور ہم ان کے درجات بلند فرما، اور پچھلوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ سب سے بڑی چیز کہ تو قبولیت فرما لے، اللہ قبول فرما لے تو بڑی بات ہے، نہ فرمائے گا تو ہمارے تمام اعمال اکارت جائیں گے، رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ اس مہینے کو نسبت ہے بڑی بڑی ہستیوں سے، ان سب کے درجات بلند فرما، ہمارا سلام ان تک پہنچا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہوں، رضی سیدنا مجدد الفیسانی ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ، اور بھی سیدنا عبدالعزیز الدباغ قدس سر العزیز، اور بھی جتنے اولیاء انبیاء سے نسبت ہے سب کے درجات بلند فرما، ہمارا سلام ان تک پہنچا، اور ہمیں بھی یا ارحم الراحمین برزخ میں، قیامت میں، حشر میں اور جنتوں میں ان کے ساتھ جمع فرما لے یا ارحم الراحمین۔ جتنے اس مسجد کے مؤذنین، خطباء، ائمہ، مدرسین ہیں، سب کو بہترین جزا نصیب فرما، اس کے جو کمیٹیاں جو تعاون کر رہے ہیں ان کو بھی ارحم الراحمین، اور نمازیوں کو بھی، ساری پورے شہر پر برکت و رحمتوں کا نزول فرما، ہر شر سے، شیطان کے شر، نفس کے شر، جادو کے شر، شیطان کے شر اور لڑائی جھگڑے کے شر سے، فتنے فساد کے شر سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و وسیلۃ خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین رحمت اللہ۔ سلام پڑھ دیں جی ادھر آئیں۔ سلام کے لیے سارے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرے آنے کی خوشی میں، تیرے آنے کی خوشی میں، دو جہان مسکرائے، جبرائیل مسکرائے، کہ حضور آج آئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ ہاں تیری سوچ میں رہنا، تیری سوچ میں رہنا، تیری سوچ میں رہنا، تیری سنتوں پہ چلنا، تیری سنتوں پہ چلنا، یہی میری زندگی ہو، یہی میری بندگی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ سب صحابہ ہیں ستارے، سب صحابہ ہیں ستارے، سب صحابہ ہیں ستارے،
یا حسن سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ فاطمہ سلام علیکی یا علی سلام علیکہ دنیا میں لا پکاری دنیا میں لا پکاری پر حسین سب پہ بھاری کربلا اس ساری پر رحمت خدا کی جاری یا حسن سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ فاطمہ سلام علیکی یا علی سلام اور نور کا تیرا گھرانہ پڑھیے نور کا تیرا گھرانہ نور کا تیرا گھرانہ نور کا تیرا گھرانہ نور کا تیرا گھرانہ لجپال تیرا نانا یہ دبا تیرا دیوانہ نظر کرم فرمانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا ارحم الراحمین یہ ہمارا سلام اس جمعہ کی مبارک رات کو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما آپ کے طفیل تمام انبیاء رسل ملائکہ علیہ السلام اہل بیت کرام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہوں میں پیش فرما اس کے بعد تمام تابعین تابعین اولیاء امت کی بارگاہوں میں پیش فرما اور اس سلام کی برکت سے ہمارے ایمانوں کو سلامتی عطا فرما ہمارے قلوب کو ہمارے گھروں کو سلامتی نصیب فرما ہمارے یا رب العالمین ہر نعمت جو تو نے دی اس میں سلامتی نصیب فرما سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمانا سلامتی کے ساتھ حشر اور جنتوں میں سلامتی کے ساتھ داخل فرمانا وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساتھیوں نے کسی نے بھی سیکھنا ہو تو یہاں پہ ہمارے استاد موجود ہیں محمد افضل بھائی یہ اس طرف آپ ہاتھ کھڑا کریں نا یہ جو طریقہ ہے تزکیہ کا اس کا جس نے بھی سیکھنا ہو ان کے پاس تشریف لے جائیں یہ بائیں طرف یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان سے یہ کاغذ بھی لے لیں اس میں 5 بنیادی اسباق ہیں جو ہم بنیادی طور پر دیا کرتے ہیں جس کسی کو شوق ہو یہ لے لیں سیکھ بھی لیں اس کو سمجھ بھی لیں اور دوسری عرض یہ ہے کہ چند ایک جو ہے وہ اعلانات ہیں حضرت صاحب کل جمعہ پڑھائیں گے جامع مسجد فاروق اعظم بلاک 13 فیڈرل بی ایریا گلبرگ کراچی